هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، وہی اللہ تعالی ہے جنہوں نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنا دیا کہ تم اس میں دیکھ سکو۔ جو لوگ سنتے ہیں یقیناً ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ کافر لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالی اولاد رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات تو اولاد سے پاک ہے، وہ اللہ تعالی تو غنی ہے، یعنی کسی کے محتاج نہیں۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی اللہ تعالی کی مالکی میں ہے۔ تمہارے پاس اس غلط بات پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی جھوٹی بات کہتے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ اے نبی تم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات باندھتے ہیں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیتا ہے، پھر ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کفر وہ لوگ کرتے ہیں اس کی سخت سزا کا مزہ ان کو ملے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم قضوا الی ولا تنظرون۔ اور اے نبی تم ان کافروں کے سامنے نوح علیہ السلام کی خبر پر پڑھ کر سناؤ۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا، یعنی تم کو توحید کی دعوت دینا اور اللہ تعالی کی آیتوں کے ذریعے میرا نصیحت کرنا تم کو بھاری لگتا ہے تو میں اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ اب تم مجھے تکلیف دینے کے لیے اپنی تدبیر جمع کر لو اور تمہارے شریکوں کو بھی جمع کر لو۔ تم اپنی تدبیر تمہارے اپنے شریکوں سے مل کر کے میرے خلاف پکی کر لو، پھر تم کو اپنی تدبیر میں کوئی شک نہ رہے، وہ تدبیر تمہارے سامنے چھپی ہوئی نہ رہے، اس تدبیر کے بارے میں کوئی تنگی اور گھٹن نہ رہے، پھر تم کو میرے خلاف جو کرنا ہو کر ڈالو اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ
ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین۔ پھر اگر تم نے منہ ہی پھرا لیا، پھر اگر تم نے منہ پھرا ہی لیا یعنی دعوت نہیں مانی، ایمان قبول نہیں کیا، تو میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو میرے اللہ تعالی ہی پر ہے، اور مجھ کو تو حکم ہوا ہے کہ میں مسلمان بن کر کے زندگی گزاروں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ سو ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو کشتی میں تھے ان سب کو طوفان سے بچا لیا، اور ہم نے ان عذاب سے بچ جانے والوں کو کافروں کی جگہ زمین میں آباد یعنی قائم مقام کر دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کو ڈبو دیا۔ سو جن کو پہلے سے ڈرا دیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا وہ تم دیکھ لو۔ اللہ تعالی نے رات اور دن کا ایک بہترین نظام بنایا ہے۔ رات جو اللہ تعالی نے بنائی وہ آرام کرنے کے لیے بنائی، اور عجیب بات یہ ہے کہ جو آرام اور راحت رات میں ملتی وہ کبھی بھی دن میں نہیں حاصل ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو ایسا بنایا کہ ساری دنیا کی ہر چیز ہمیں دکھے نظر آوے، اس میں آدمی کاروبار کرے، حلال روزی کمائے، اللہ کی زمین کے اوپر چلے پھرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ رات آرام کرنے کے لیے، دن حلال روزی کمانے کے واسطے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے نظام کو آگے پیچھے کرتے ہیں ان لوگوں کی زندگی کے اندر سکون چین باقی نہیں رہتا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ رات بھر جاگیں گے، آدھی رات جاگیں گے، دن بھر سوئیں گے، آدھا دن سوئیں گے، ان کی زندگیوں کے اندر قدرتی طور پر جیسا چاہیے ایسا اطمینان آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا، خدا تعالیٰ نے جو ایک ترتیب بنائی، اس ترتیب کے خلاف کرنے سے انسان کی زندگی کے اندر کبھی راحت ہو نہیں سکتی۔ پرانے زمانے کے اندر رات کے وقت پر لوگ آرام کرتے تھے، دن میں حلال روزی کماتے تھے، اور مغرب کی نماز ہوئی گھر جا کے کھانا کھایا، عشاء کی نماز تو بہت مشکل سے پڑھتے تھے، ادھر عشاء ہوئی کہ فوراً سو گئے۔ یہ ایک ترتیب جو تھی بہت اچھی تھی، بہت بہترین ترتیب تھی۔ اس میں یہ تھا کہ انسان صبح کے اندر جلدی تہجد میں اٹھ جاوے، یا کم سے کم فجر کی نماز میں جلدی اٹھ جاوے۔ اب یہ جو ایک پورا نیا نظام آ رہا ہے، رات کو دیر تک جاگو، بیٹھ کے باتیں کرتے رہو اور فجر کی نماز قضا کرو، تو اس کے اندر خیر اور برکت باقی نہیں رہتی، خیر بھی ختم ہو جاتی ہے، برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک ترتیب بتلائی، اس ترتیب کو اپنانے کے اندر بڑی راحت ہے، بڑی خیر ہے۔ آگے والی آیت کے اندر فرمایا کہ یہ کافر لوگ، یہودی لوگ، عیسائی لوگ، نعوذ باللہ
اللہ تعالی کے لیے اولاد مانتے ہیں۔ یہودی لوگ حضرت عزیر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں یہ گندا عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بندے ہیں، ان کے لیے عیسائی لوگ آج بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ بہت سے عیسائی ان کو بیٹا مانتے ہیں، اور زیادہ تر عیسائی ان کو خدا ہی مانتے ہیں، گاڈ مانتے ہیں۔ اور یہ عرب کے اور مکہ کے جو کافر مشرک ہوتے تھے، یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ یہ تینوں قسم کے لوگوں نے غلط بات کہی، نامناسب بات کہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، نہ لڑکے ہیں نہ لڑکی ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، تو پھر اولاد کہاں سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد سے پاک، بیوی سے پاک، بیٹے سے پاک، خاندان سے پاک، ہر چیز گندی اور عیب والی اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ آسمان زمین کی ہر چیز اللہ کے لیے، وہ غنی ہیں، سب کو دیتے ہیں، ان کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرے بندے جس کو میں نے پیدا کیا وہ کما کے لا کر کے مجھے کچھ دے وے۔ ایک باپ ہوتا ہے، بیٹے کو بڑا کرتا ہے، اس کو ایک آس لگی رہتی ہے، امید لگی رہتی ہے کہ میں جب بڈھا ہو جاؤں گا تو یہی میرا بیٹا مجھے کما کر کے کھلائے گا۔ لیکن اللہ تعالی ہے ساری مخلوق کو، ساری دنیا کے انسانوں کو کھلاتے، لیکن اللہ کو کوئی امید نہیں کہ یہ بندے مجھے لا کر کے کچھ دیوے۔ وہ تو غنی ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب کو دیتے ہیں، کسی سے وہ کچھ نہیں لیتے۔ وہ ہے غنی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ آپ نے مسجد بنانے کے لیے تو چندہ دیا ہوگا، لیکن کبھی اس کے لیے چندہ دیا کہ محراب پہ منبر پہ لا کر کے کچھ رکھ دو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ اللہ کھائیں گے، اللہ تعالیٰ لے لیں گے، اللہ اٹھا لیں گے؟ کبھی ایسا دیکھا یا سنا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، واجب ہے، وہ گوشت بھی ہم سارا کھا جاتے ہیں۔ کبھی دیکھا کہ اللہ نے ایک بوٹی بھی کھائی ہو قربانی کی؟ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب کا سب اپنے فائدے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کبھی کہ ہر سال ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، کبھی ایسا دیکھا کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے ہی اٹھ کے آسمان پہ چلے گئے کہ اللہ نے وہ پیسے لے لیے؟ ایسا کبھی دیکھا زندگی کے اندر؟ صدقۃ الفطر نکالتے ہیں تو کبھی دیکھا کہ صدقۃ الفطر چلا گیا اللہ کے یہاں؟ نہیں، انسان انسان کو زکوٰۃ دے گا، انسان انسان کو صدقۃ الفطر دے گا، انسان انسان کو قربانی دے گا، اور انسان ہی آپس میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ غنی ہے، بہت مالدار ہے، خدا کے خزانوں کے برابر کسی کے خزانے نہیں ہو سکتے، وہ بڑے غنی ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ حج میں جاتے ہیں، اللہ آپ کو مجھے بار بار لے جاوے۔ جو لوگ عمرے میں جاتے ہیں، اللہ بار بار لے جاوے۔ کسی نے کبھی دیکھا کہ چلو یہ مسجد تو اپنی بہت دور ہے، کعبہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے، تو وہاں کعبہ کے پاس کوئی گلہ رکھا ہو، کوئی ڈبہ رکھا ہو کہ اس میں پیسے ڈالو اللہ اٹھا لیں گے اور اللہ کو پہنچ جائیں گے یہ پیسے؟ ایسا کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ یا حج میں عمرہ میں جانے والوں سے کبھی سنا؟ کوئی ضرورت نہیں اللہ کو ہماری دولت کی، وہ سب کو دولت دیتے ہیں اور اللہ کو کسی کی دولت کی ضرورت نہیں۔ هو الغنی،
آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ نے اپنی چیز ہم کو دی ہے کہ میرے بندو یہ میری چیز، لیکن تم ابھی استعمال کرو۔ یہ ہمارے پاس سونا ہوئے، چاندی ہوئے، زمین ہوئے، بنگلے ہوئے، یہ عارضی مالکی ہماری، کام چلاؤ مالکی ہے۔ کیا ہوگا؟ یہ دولت پہلے ہمارے پاس نہیں تھی، باپ دادا کے پاس تھی، دوسروں کے پاس تھی، پھر ان کے بعد ہمارے ہاتھ میں آئی۔ جب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے تو اولاد، پوتے، نواسے ان کے پاس جائے گی، اس طرح چلتی رہے گی۔ ایک دن قیامت کا دن آئے گا اور پھر تمام انسان یہ زمین، یہ پلاٹ، یہ فلیٹ، یہ بنگلے، یہ گولڈ، یہ سلور، یہ سونا، چاندی، دولت، سب دنیا میں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ اور اخیر کے اندر کون مالک؟ اللہ، کہ سب کے مالک اخیر میں اللہ تعالیٰ بننے والے ہیں۔ ساری مالکی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے یہ سب چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی تھوڑی سی زندگی، فائدہ اٹھا لو، موج مزے اڑا لو، بالآخر تم کو آخرت میں آنا ہے، ہمارے دربار میں آنا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ پھر اگر تم نے نافرمانی کی، گناہ کیا، اللہ کو ناراض کیا، تو جہنم کا سخت عذاب چکھنا پڑے گا، اور یہ جہنم سزا ہے کفر کرنے کی۔ ایمان والوں کو اللہ جنت دیں گے، اور کافروں کو، مشرکوں کو اللہ تعالی جہنم کی سزا چکھائیں گے۔ آگے اللہ تعالی نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، کہ یہ بھی اللہ کے ایک بہت بڑے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی، آدم علیہ السلام کے انتقال کے کم و بیش 1000 برس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ دنیا میں آیا۔ نوح، اس کا معنی عربی میں ہوتے ہیں بہت زیادہ رونے والے، نوحہ عربی میں رونے کو بولتے ہیں۔ کیسا رونا؟ کہ جس کے اندر آدمی آواز کر کے زور زور سے روئے، اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں، ابھی بھی ہے یہ رواج، کوئی مر جاوے تو مرنے والے کے اوپر لوگ زور زور سے روتے ہیں۔ بعض رونے والوں کی آواز بہت بڑی بڑی ہو جاتی ہے، یہ غلط کام ہے۔ آنکھ سے آنسو بہاؤ، اتنا جائز ہے۔ کسی کا انتقال ہوئے تو آنکھ سے آنسو ٹپکاؤ، اتنا جائز ہے۔ باقی منہ سے رونا، آواز نکال کر کے رونا، چیخ چیخ کے، چلا چلا کے رونا، یہ سب غلط کام ہے، گناہ کے کام ہے، برے کام ہے۔ یہ رونا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو، جتنا رو سکے اتنا رو، جتنا زیادہ رو سکے اتنا رو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے بہت روتے تھے، اسی لیے ان کا نام ہی ہو گیا نوحہ، یعنی بہت زیادہ رونے والے نوح۔ ان کا نام تو کچھ اور ہے، عبد الغفار ہے یا عبد الجبار ہے، ان کا نام ہے عبد الجبار، اور نوح ان کا اصلی نام نہیں ہے، لقب ہے ان کا۔ تو کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا، اے میری قوم، میں تم کو توحید کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی بات مان کے زندگی گزارنے کی تم کو دعوت دیتا ہوں۔ اور یہ میرا دعوت دینا تم کو بھاری لگتا ہے، تم کو گراں گزرتا ہے،
تو پھر ایسا دنیا میں آج تک یہی ہوتا ہوا چلا آیا کہ جو بھی اچھی بات دوسروں کو کہے گا تو سامنے والوں کو کڑوا اور برا لگے گا۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے کہ جو بھی اچھی بات کہے تو سامنے والوں کو کڑوا لگے گا، برا لگے گا۔ اچھی بات سامنے والوں کو میٹھی لگے، ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ باقی اچھی باتیں سامنے والوں کو کڑوی لگے، یہ بہت لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس دنیا میں سب سے اچھی بات اگر کوئی ہے تو ہے توحید، لا الہ الا اللہ۔ سب سے اچھی بات یہی ہے، اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اتنی اچھی، اتنی پیاری، اتنی میٹھی، اتنی سچی بات حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو سمجھانے کے لیے گئے تو لوگوں کو کڑوی لگی۔ کہنے لگے نوح، یہ ہم جو ہمارے دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ ہم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہو، یہ تو بہت غلط بات ہے، بہت بری بات ہے۔ 5 ان کے بڑے بڑے دیوتا تھے۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ 5 یغوث، یعوق، نصر، ود، سوا، 5 ان کے بڑے بڑے دیوتا تھے، پتھر کے بنے ہوئے، جس کی نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے پرستش کرتی تھی۔ اور نوح علیہ السلام نے جا کر ان کو بہت پیاری بات کہی، ان سب کو چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ تو کہنے لگے کہ نوح، یہ بات تو ہم نہیں مانتے، یہ تو بہت غلط بات ہے، بہت بری بات ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تم کو توحید کی دعوت دیتا ہوں، تم کو برا لگتا ہے، تم مجھے پتھر مارتے ہو۔ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو تکلیف دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا مارتے تھے کہ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے، زمین پہ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور ایسے بے ہوش ہوتے تھے کہ وہ ہاتھ لگا کے کہتے تھے کہ نوح مر گئے، اتنا مارتے تھے وہ لوگ۔ اور پھر وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ تو مر گئے، تو جاڑی موٹی چادر لاتے، اس میں نوح علیہ السلام کے بدن کو لپیٹتے اور لپیٹ کے لے جا کے گھر میں لے جا کے ڈال دیتے۔ لیکن اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی تھی، تو پھر ہوش میں آتے، کپڑے سے نکلتے، پھر جا کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ اللہ نے 950 سال تو ان کو تبلیغ کے لیے عطا فرمائے۔ یہ تو قرآن میں موجود ہے کہ 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو کلمہ سکھایا، لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنا ظلم، کہتے تھے کہ نوح تم ہمارے بتوں کو برا برا کہتے ہو نا، تو یہ بت تمہارے لیے بد دعا کریں گے، شاپ دیں گے تم کو، اور ان کی بد دعا سے تم مر جاؤ گے، تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا، تم پاگل ہو جاؤ گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس سے میں کوئی ڈرتا ورتا نہیں ہوں تمہارے بتوں سے، ایک کام کرو، تم سب جمع ہو، ایک جگہ بڑی میٹنگ کرو، اس میں تمہارے ان بتوں کو بھی بلاؤ، اور بلا کر کے تم سب مل کر کے میرے بارے میں کوئی پلان بناؤ، مجھے مار ڈالنے کا، مجھے قتل کرنے کا، مجھے ختم کرنے کا کوئی خطرناک پلان بناؤ، اور اتنا پاورفل پلان بناؤ کہ اس کے اندر جو ہے کوئی کمی نہیں رہے، کوئی شک نہیں رہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، آدمی کوئی پلان بناتا ہے اور پلان فیل ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی وہ ذرا بھول ہو گئی اور سارا کام بگڑ گیا۔ وہ ذرا بھول نہیں ہوئی، اللہ کے یہاں مقدر میں ہی ایسا تھا۔ یہ تو یہ ہم لوگوں کی زبان پر ایسی بات آتی ہے کہ بس ذرا چوک ہو گئی اور ایسا ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں
کہ دیکھو کوئی چوک نہیں رہنی چاہیے، کوئی بھول نہیں رہنی چاہیے، تم پورے طور پر پکا مشورہ کرو، پکی پلاننگ کرو، پکی تدبیر کرو اور مجھے مار ڈالنے کا پلان بناؤ۔ مجھے میرے اللہ پر یقین ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو گے میرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، میرے اللہ میری حفاظت کریں گے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ بہترین حفاظت کرنے والے اور وہ بہت بڑی مہربانی کرنے والے، وہ میری حفاظت کریں گے۔ تمہارے یہ بت میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ پھر کہا میں تم کو ایمان سکھاتا ہوں اور تم ایمان مانتے نہیں ہو، تو ایک بات بتاؤ کہ میں نے ایمان کی دعوت پر تم سے کبھی کوئی بدلہ مانگا؟ کوئی نبی دین کی دعوت پر کسی سے کوئی بدلہ مانگتے نہیں ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے انہوں نے لوگوں کو ایمان سکھایا، شریعت سکھائی، اللہ کا دین سکھایا، اللہ کے قانون سکھلائے، لیکن کسی نبی نے بھی اپنی قوم سے بدلہ نہیں مانگا۔ کوئی ہدیہ دے وے خوشی سے اور وہ قبول کر لے وے الگ بات ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ ہدیہ دیتے تھے اور حضور قبول فرماتے تھے، لیکن حضور نے کبھی بدلہ نہیں مانگا کہ میں جو تم کو ایمان سکھاتا ہوں اس کا کوئی تم مجھے بدلہ دو، اس کے اوپر تم مجھے کچھ دو، کبھی نہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ میں جو تم کو ایمان سکھاتا ہوں تو میرا بدلہ تو میرے اللہ دیں گے اور میں مسلمان بن کر کے زندگی گزاروں گا، یہی میرے اللہ کا حکم ہے۔ 950 برس کی تبلیغ، 1050 سال کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی، اور ایک روایت میں 1400 سال کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اتنی لمبی عمر، لیکن ایمان کتنے لوگ لائے؟ 80 آدمی ایمان لائے، 72 آدمی ایمان لائے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا کام تو صرف محنت کرنا ہے، اگانا تو اللہ کا کام ہے۔ 950 سال کی محنت میں 80 آدمی ایمان لائے۔ ہم تم ہوتے تو ہمت ہار جاتے کہ اللہ، پہلے ہی 100 سال میں ہمت ہار جاتے کہ اللہ 100 سال ہو گئے اور یہ تو 80 ایمان لانے والے، کوئی زیادہ ایک سال میں ایک بھی ایمان کی ایوریج نہیں بیٹھ رہی ہے، کیسی یہ قوم ہے۔ ہم ہوتے تو کب سے ہمت ہار کے گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن تو اللہ نے نبیوں کو ایسا دل دیا ہوتا ہے، نبیوں کی ہمت ہوتی ہے، نبیوں کے حوصلے ہوتے ہیں، نبیوں کے عزائم ہوتے ہیں کہ 950 سال کی محنت میں آپ ٹکا والی حساب نکالو تو ہر 100 سال کے اوپر 10 آدمی بھی نہیں بیٹھتے، 9 آدمی ایسے پرسنٹیج بیٹھتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ 100 سال کی محنت میں تقریباً 9 آدمی ایمان لائے اور 950 سال کی عمر میں 80 یا 72 آدمی ایمان لاوے، لیکن نبی ہے کہ دھون ہے، دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں، ایمان سکھاتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی شریعت سکھاتے جا رہے ہیں، اللہ کے قانون سکھاتے جا رہے ہیں۔ پھر بالآخر مجبور ہو گئے، اللہ کے یہاں سے پتہ لگ گیا کہ اب کوئی نیا ایمان نہیں لائے گا، جتنوں کو لانا تھا سب لے آئے، اللہ نے بتلا دیا۔ تب نوح علیہ السلام نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کسی کافر کا مکان باقی مت چھوڑو، سب کو ہلاک برباد کرو، اسی لیے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی اولاد اور نسل بھی ایمان نہیں لائے گی، اے اللہ ان کو پانی کے عذاب میں ڈبو کے ختم کر۔ رجب کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا سیلاب آیا،
ایسا سیلاب کہ دنیا کی ہسٹری میں، ورلڈ کے اتہاس میں آج تک کسی نے ایسا سیلاب دیکھا نہیں۔ زمین سے پانی کے فوارے نکلے، آسمان سے برسات برسی اور زبردست پانی کا طوفان آیا۔ رجب کی 10ویں تاریخ کو طوفان شروع ہوا اور محرم کی 10ویں تاریخ تک پانی کا سیلاب رہا۔ پورے 6 مہینے 180 دن تک پوری دنیا کے اندر پانی کا طوفان رہا۔ بلکہ تفسیروں میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر دنیا کا جو سب سے اونچا پہاڑ رہا، اس پہاڑ کی چوٹی پر جا کر پانی اگر دیکھے تو 40 ہاتھ پانی وہاں تھا، یعنی پہاڑ کی چوٹی سے اوپر 60 ہاتھ پانی، اتنا زبردست پانی کا طوفان آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، 72-80 آدمیوں کو کشتی میں بٹھایا اور کشتی کعبہ کی جگہ پر گئی۔ کعبہ بھی آسمان پہ اٹھا لیا گیا اور پانی کے اندر کشتی نے طواف کیا، اور نوح علیہ السلام 6 مہینے کشتی کے اندر رہے، اور اس کے بعد طوفان ختم ہوا، کشتی سے زمین کے اوپر اتر کر کے آئے اور پھر سے نئی دنیا آباد ہوئی۔ جو قوم بھی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اللہ ان کو عمومی عذاب عطا فرماتا ہے، لیکن یہ تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آپ کے طفیل میں اس آخری امت کو اللہ عمومی عذاب سے بچا کے رکھتے ہیں۔ یہ حضور کا طفیل ہے، حضور کی برکت ہے کہ اس آخری امت کو عمومی عذاب نہیں آتا، ورنہ اس امت کے گندے اعمال کچھ کم نہیں ہیں۔ جیسے گندے کام لوط علیہ السلام کی قوم نے کیے، ہود علیہ السلام کی قوم نے کیے، فرعون کی قوم نے کیے، تو اس امت نے کچھ پیچھے نہیں ہے گندے کام کرنے میں، لیکن عذاب اس لیے نہیں آتا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ جب تک حضور دنیا میں زندہ تھے، اس وقت قبر مبارک میں حیات اور زندہ ہے، آپ کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو عذاب سے بچا کے رکھا۔ صاف لفظوں میں قرآن میں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ جب تک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو عمومی عذاب نہیں دیں گے۔ جب حضور کی زندگی تھی، آپ دنیا میں زندہ تھے، انتقال فرما کے قبر میں زندہ ہے، بس اس کی برکت ہے کہ اللہ نے اس امت کو